ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ امام علی۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا جب غلافوں میں لپیٹے، تب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت ہی سخت ہے۔ پردہ کرنا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ سخت حرام۔ سالی اور باوی سے مزاح کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ بے پردہ عورت کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں۔ امام کاظم۔ بے پردہ عورت 1000 روپے خرچ کر کے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر پاتی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ عورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سرپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث نہایت بلاغت اور وضاحت سے عورت کو پوشیدہ رہنے کی تاکید اور باہر نکلنے کی شیطانی فتنہ کا سبب ہونا بیان کر رہی ہے۔ اسلامی شاعری۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ بے حیائی سے خود کو بچا لیں، عورتیں خود کو چھپا لیں، مرد اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔
تیری خوشبو، تیری باتیں، تیرا چہرہ، تیری یادیں چھپانے کو میرے دل میں ہزاروں قید خانے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کی ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی معنی کی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اس سے پاکیزہ رکھو، تاکہ خدا بھی دیکھ کے کن فیکن کہہ دے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کے دسترخواں پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس لاتے ہیں۔ بیوی کی حقیقت، مرد کے سائے میں جو عورت ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ ساری زندگی تپتے صحرا میں بسر کرتی ہے۔ کیا روٹھنا بیوی کا حق ہے؟ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطر رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ نکاح، لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بیوی سب سے اچھا دوست، بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورے دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں